آج کا جلسہ ہمارے خاص کر سیمانچل کے علاقے میں جلسے اتنے ہو رہے ہیں لیکن لوگوں کی زندگیاں کل جیسی تھی آج بھی ویسی ہیں، بلکہ جلسوں کی روحانیت اب دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جلسے میں آنے والوں کا حال بھی بہت برا ہے، ہم بھی اخلاص سے بہت خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور جو اراکین جلسہ ہوتے ہیں وہ بھی اخلاص سے بہت دور چلے جاتے جا رہے ہیں۔ حال یہ ہوا کہ جلسہ کرنے والا اور جلسہ کرانے والا دونوں کا نظریہ یہ ہوا چلا ہے کہ جلسہ کرائیں گے تو مدرسہ آگے بڑھے گا، چندہ ہوگا تو مدرسے کی ترقی ہوگی، اور جلسہ کرنے والا بھی اس غرض سے آ رہا جیسے میں لالچی آدمی اس لیے آیا ہوا ہوں کہ مجھے بھی نوٹ ملیں گے تو میں بھی مالا مال ہو جاؤں گا۔ اخلاص سے جب کوئی کام خالی ہوگا تو اس کام میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ دیندار ہوا کرتے، جن لوگوں کا تعلق اللہ سے ہوا کرتا، جو لوگ آپ علیہ السلام کے سچے پکے دیوانے ہوا کرتے، وہ لوگ دنیا کا خیال نہیں کیا کرتے، وہ لوگ دنیا کی فکر نہیں کیا کرتے، بلکہ دین کو آگے رکھتے ہیں، اور جو کوئی دین کو آگے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کو ویسے ہی چمکا دیتا ہے۔ اس لیے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے اراکین جلسہ ہو یا شرکائے جلسہ ہو، یہ حضرات شورائے اسلام ہے، اور میں ناچیز تقریر کے لیے اپنی بات کو سنانے کے لیے کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے، اور آپ سب کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ بزرگوں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، کل ہمارے جب جلسے ہوا کرتے تھے تو جلسوں میں ایک روحانیت تھی، جلسوں میں رونق تھی، جلسے ہونے کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی تھیں، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا کرتا تھا۔ جب کوئی کسی سے پوچھے کہ جلسے میں کیا سنا تو لوگ کہتے تھے کہ جلسے میں یہ سنا کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ سود لینا دینا حرام ہے، شراب پینا، شراب کا بیچنا حرام ہے۔ یہ اس طرح کے تبصرے ہوتے تھے، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا کرتا تھا۔ لیکن آج جب جلسہ ہوتا ہے اور کل جب اس جلسے کا رزلٹ اس ہاری بھٹا کے چوک چوراہوں میں ایک دوسروں کا جب تذکرہ ہوا کرتا تو پوچھتے ہیں کہ جلسے میں وہ جو فلاں شاعر صاحب آئے تھے، فلاں مقرر صاحب آئے تھے، کیا سنا تم لوگوں نے؟ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ارے وہ فلاں شاعر صاحب جو آئے تھے ان کا کلام بڑا اچھا تھا، ان کی آواز بڑی اچھی تھی، وہ جب کھینچتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آواز میں سوز و گداز کی کیفیت تھی، اور وہ جو مقرر صاحب تھے ارے ان کا تو کہیں نہیں کیا، وہ تو جذبات سے برانگیختہ تقریر کیا کرتے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرات شورائے اسلام کے ذریعے یا مقررین کے ذریعے سے جو پیغام ملا وہ پیغام یہ تھا کہ بیٹیوں کو بھلکے میں رکھا جائے، بیٹوں کی زندگیوں میں تبدیلی لایا جائے، ان کی آنکھ کی، کان کی، ناک کی حفاظت کری جائے۔ کوئی یہ نہیں